بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ کل کسی وجہ سے جوابات نہیں ریکارڈ کیے گئے تھے، تو آج جو ہے دونوں دن کے جوابات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو کل کے سوالات ہیں کچھ۔ سب سے پہلا سوال ہے، آفتاب صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر پینٹ یا پاجامہ نماز کے لیے ٹخنوں سے نیچے ہوں تو کیا اسے فولڈ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم نے ایک ویڈیو میں سنا کہ کوئی کپڑا نماز کے لیے اوپر نیچے رکھنا جانب فولڈ کرتے ہیں تو پینٹ میں جمع اوپر جانب ہو، تو کہ ہم اتنا لمبا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں، بھائی شارٹ میں لکھ دیا اگر میں سمجھ جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فولڈ کرنا منع ہے، تو کیا ہم ٹخنے سے اوپر کرنے کے لیے فولڈ کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ ٹخنے سے اوپر کے ہی پینٹ پہنا کریں نا، آپ کیوں نیچے تک پہنتے ہیں؟ تو اگر آپ ٹخنے سے اوپر پینٹ پہنیں گے تو فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بھائی حدیث میں جو آیا ہے کہ ٹخنے کھلے رکھو، یہ صرف نماز کے لیے تھوڑی نہ ہے، یہ تو عام حالتوں میں بھی ہے کہ جو عام حالتوں میں بھی ٹخنے اپنے بند رکھے گا تو اس پر یہ لعنتیں ہیں، یہ عذاب ہے، اور اس پر بہت سارے اس پر وعیدیں ہیں۔ تو عام حالتوں میں بھی ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، نماز کی حالت میں تو اور زیادہ کھلے ہونے چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس کا ٹخنا بند ہوتا ہے، مشکات میں روایت موجود ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر جینس یا پینٹ لمبی ہو تو اس کو کیا کریں، یعنی ٹخنے کھولیں یا پھر فولڈ کریں یا پھر ایسے ہی رہنے دیں؟ چونکہ فولڈ کرنا بھی منع کیا گیا حدیث میں، کپڑے کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے، اور ٹخنے یعنی بند کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں آپ کو فولڈ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جو ٹخنے بند ہوں گے تو وہ زیادہ یعنی بڑا گناہ ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا نہیں نماز کی طرف جس کے ٹخنے بند ہوتے ہیں۔ تو فولڈ کر لیں، لیکن پھر بھی مکروہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا مکروہ ہے اور یہ چھوٹا مکروہ ہے، تو وہ فولڈ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ باقی آستین وغیرہ اوپر کی فولڈ نہ کریں، اور ٹخنے اگر بند ہیں تو آپ فولڈ کر کے اوپر کر سکتے ہیں۔ شاہ رخ صاحب کہتے ہیں اندور سے، معلوم یہ کرنا تھا کہ کسی شخص نے مکان خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہیں اور رینٹ کے مکان میں رہتا ہے تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی شخص نے اگر مکان خریدنے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے پیسے رکھے اور اس پیسے پر اگر سال گزر چکا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے، یعنی اتنے پیسے ہیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں آپ، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی۔ مکان کے لیے رکھنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو آپ کو اس پر سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سکیم صاحب کہتے ہیں راجستھان سے، سوال یہ ہے کہ اسلام میں مکروہ کے کیا معنی ہے، جیسے کھانے کے سامان میں تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ بھائی دو چیزیں ہیں، ایک ہے حرام اور ایک ہے حلال، جس کی تعین اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو حرام تو نہیں ہوتی ہے لیکن شریعت اس کو پروموٹ نہیں کرتی، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے کسی وجہ سے۔ تو جیسے مثال کے طور پر روزے کا معاملہ چل رہا ہے، تو روزے میں کھانے پینے سے یا جماع کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزے میں جھوٹ بولنا، بیہودہ باتیں کرنا اور اسی طریقے سے اور کوئی گناہ کے کام کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا روزہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص روزہ رکھے مگر جھوٹ بولنا، گالی دینا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مکروہ کہتے ہیں ایسے کام کو جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، یعنی اللہ اور رسول کو وہ کام پسند نہ ہو، وہ ہے مکروہ، اگرچہ وہ حرام کے درجے میں نہیں ہوتا، لیکن مکروہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کو پسند نہ ہے، شریعت نے اس کو پسند نہ کیا ہو، سیدھی سی بات ہے۔ الیاس صاحب کہتے ہیں تہجد کی نماز عشاء کی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جیسے تراویح وتر کے بعد یا سونے سے پہلے؟ جی ہاں، تہجد کی نماز آپ عشاء کے تھوڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر آخری وقت میں پڑھتا ہے تو وہ افضل طریقہ ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے سونے سے پہلے بھی تراویح کے بعد یا وتر کے بعد پڑھ لیں گے تو تہجد تو ادا ہو جائے گی۔ مہتاب عالم صاحب جھارکھنڈ سے، میرا سوال یہ کہ قرآن پاک عربی کے بجائے صرف اردو معنی میں پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا صرف اردو معنی میں قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ بھائی دیکھیں، ثواب دو قسم کا ہے، ایک ہے قرآن کے حرف پر ملنے والا ثواب، اور ایک ہے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب۔
تو دوسرا والا ثواب تو آپ پا جائیں گے، لیکن قرآن کے حرف پڑھنے پر جو نیکیاں ملتی ہیں اس سے آپ محروم رہیں گے۔ تو اس لیے ترجمہ بھی پڑھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اتلو ما اوحی الیک قرآن کے اندر ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرو جو قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے۔ سوال یہ کہ سحری میں پہلے دگ گئے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا احتلام ہو گیا، مطلب دگ گئے، احتلام ہونے کا مطلب دگ، عجیب کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں بھائی۔ اگر گھر والوں سے جھوٹ بول دے، یعنی گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہا رہے ہو، تو گھر والوں سے جھوٹ بول دے تو چل جائے گا۔ کیوں جھوٹ بولو گے بھائی آپ؟ اور گھر والے اگر آپ کے سمجھدار ہوں گے تو کیوں پوچھیں گے نہا رہے ہو؟ ان کو پتہ ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا تو اس کو نہانے کی ضرورت پیش آتی ہوگی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ پتہ نہیں کیسے گھر والے پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں نہانے جا رہا ہو، یا وہ نہانے جا رہا کچھ پرابلم ہوگی آپ کیوں پوچھ رہے ہو اس کو؟ تو گھر والوں کو پوچھنا نہیں چاہیے، یہ تو بڑی انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے غسل کی حاجت ہوگی اس کو، تو اس کے نہانے کے لیے آپ پھر تفتیش کرتے ہیں بندوق لے کر کے، بتاؤ کیوں نہانے گئے تھے، گن پوائنٹ پہ اس کو قبولواتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ ان سے جھوٹ نہ بولیں، آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے نہانے کی حاجت ہے، بس اتنی بات کہہ دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی شادی بھی جلدی کروا دیں اور آپ جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ کیا روزے دار کو افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا؟ جی ہاں، حدیث میں ہے کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو بھی روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اقبال صاحب جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، جمعہ جو کہ خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ اردو زبان میں کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ کے دور میں عربی میں ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے، ہم عجمی عربک تو نہیں سمجھ پاتے۔ بہت لمبا چوڑا سوال ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ جمعہ کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اردو یا اپنی دیگر یعنی جو مادری زبان ہے اس میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ عربی زبان میں ہی ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد صحابہ کرام جہاں جہاں بھی گئے، جہاں جہاں لوگ ایمان لائے ہیں، سب عربی میں خطبہ دیا ہے، اور اب تک عربی میں خطبہ دیتا چلا آیا ہے، یعنی دیا جا رہا ہے عربی میں۔ تو اس لیے اس کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی دلیل بھی اگر ہوتی نا تو خطبہ اردو میں دیا جاتا، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ترکی میں جو ہے ترکی زبان چلتی ہے لیکن خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ایران میں فارسی زبان چلتی ہے لیکن خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ جہاں بھی جائیں گے تو ان کی زبان کے اعتبار سے خطبہ نہیں، تو خطبہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے جس زبان میں دیا اور صحابہ نے دیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ بیان، تو دیکھیں اس میں آپ خطبے کو غلط نہیں کہہ سکتے بھائی، بیان میں یہ ہے کہ تیاری کر کے آئیں۔ خطبہ دو چیزیں ہیں خطبے میں، ایک تو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ عوام الناس کو حرام اور حلال کے بارے میں بتایا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خطبہ یعنی سنت بھی ہے اللہ کے رسول کی، تو سنت کی ادائیگی کے لیے خطبہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو بیان ہے وہ عام زبانوں میں کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملتی کہ خطبہ اردو میں دیا جائے یا کسی مقامی زبان میں دیا جائے۔ اگر ایک دلیل بھی ہوتی حضور کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمعہ کا خطبہ اردو میں دے دیا جائے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے جیسے چل رہا چلتے رہنا چاہیے، اس میں زیادہ کھڑپیچی نہ کریں آپ، اور وقت سے پہلے مسجد میں آئیں اور امام صاحب سے کہیں کہ امام صاحب اسٹڈی کر کے آپ بیان اچھا کیجیے، صاحب بات۔ ریحان انصاری صاحب بارہ بنکی سے کہتے ہیں کہ حضرت قبرستان میں فاتحہ پڑھنے اور بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تفصیل سے بتائیں، میں نے بعض کتابوں میں الگ الگ دیکھا ہے۔ دراصل اس پر تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں کہ بخشنا کیسے چاہیے، چونکہ آپ کوئی بھی نیکی دل کے ارادے کے ساتھ میں یعنی اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو چکی ہیں، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل میں نیت صرف کرنا ہے کہ ہم ان کی طرف سے یہ صدقہ دے رہے ہیں، ہم ان کی طرف سے یہ نیکی کر رہے ہیں، یا ہم نے جو نیکی کی ان کا ثواب اللہ ان کو پہنچا دے، بس اتنی نیت کافی ہے۔ باقی کوئی خاص طریقہ بیٹھ کر کے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، بس دل کی نیت سے کافی کام چل جائے گا۔ اویس صاحب سنبھل سے کہتے ہیں بعض اوقات ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس سے بات کرنا پڑتا ہے، تو کیا بات کرتے ٹائم قرآن بند کر دینا چاہیے؟ اگر قرآن کھلا رہے گا تو ہم بات کریں گے تو اس میں تو کوئی گناہ ہے؟ دوسری بات، اگر بات کرنے کے بعد دوبارہ قرآن پڑھیں تو ایسی سٹارٹ کر دیں یا بسم اللہ پڑھیں؟ قرآن پاک کے درمیان بات کرنا تو بہتر یہی کہ قرآن پاک بند کر دیں، چونکہ آپ کو قرآن پڑھ رہے تھے اور پھر اسی میں بات کرنا شروع کر دیا، تو قرآن ہی کھول کر کے بات کرنے مطلب سامنے والا سمجھے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہاں ہاتھ رکھ کے جہاں تک پڑھا تھا وہاں بند کر لیں قرآن پاک، بات کر لیں، اس کے بعد پھر کھول کر کے پڑھیں، اور جب قرأت یعنی دوبارہ شروع کریں تو کم سے کم اعوذ باللہ تو پڑھ ہی لیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ امتیاز
احمد شاہ گورکھپور سے، کسی بھی گوشت کی ہڈی کوش کر کھانا کیسا ہے؟ بہت پہلے ایسا کہیں سنا تھا کہ ہڈی جن جنات کا کھانا ہوتا ہے، اس کو دانت نہیں لگانا چاہیے، چوسنے والا ہڈی ہو رس اس کا بس چوس کر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے یا اس سے ملتا جلتا ہو تو کچھ بتائیں۔ بھائی ایسی کوئی بات بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ ہڈی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب حلال کیا ہے تو آپ یا کوئی کون ہوتا ہے اس کو حرام کرنے والا؟ ہڈی جن جنات کا کھانا ہے، جی ہاں، بعض حدیث میں آتا ہے کہ جن کا کھانا جو ہوتا ہے وہ ہڈی ہوتا ہے، لیکن ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ خرید کے لائیں تو آپ کھائیے، جن جنات کیا کھائیں گے وہ جن جانے اور اللہ جانے۔ تو بالکل ہڈی کوچ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اس کا برادہ بنا کے کوچیں یا پھر پوری نکل جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہڈی وڈی سب کھا سکتے ہیں، مرغے کی ہو یا کوئی بھی ہو سب کھا سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ مرغے کی ہڈی نہیں کھانی چاہیے، یہ سب فضول باتیں ہیں، سب کھاؤ پیو چوڑے سے۔ جی صاحب، دبئی سے محمد طیب امروہہ، جی کیا لکھا ہے بھائی، دبئی سے ہو کہ امروہہ سے ہو؟ محمد طیب امروہہ سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سجدہ آتا ہے اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، اگر سجدہ نماز میں نہیں واجب ہوا ہو، اگر ایسے ہی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آیا ہو تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت میں محمد سکیم صاحب راجستھان سے، میرا سوال یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کب تک کر سکتے ہیں؟ 7 دن میں کرنا ضروری ہے یا کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی سنت مستحب یہی ہے کہ بچے کا عقیقہ یعنی 7 دن پر کریں، اور 7 دن پر نہ کریں تو 14 دن پہ کر لیں، ورنہ 21 دن پہ کر لیں، اس سے اوپر آپ یعنی جو مستحب وقت تھا وہ نکل گیا۔ اب آپ اگر عقیقہ کریں گے تو مباح ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک، وہ مستحب جو وقت تھا وہ نکل گیا، تو حد ہے 21 دن بس، بلکہ 14 دن میرے حساب سے زیادہ مناسب ہے کہ 14 دن حد ہے۔ باقی علماء نے لکھا کہ اگر 21 دن تک بھی کریں گے تو مستحب ادا ہو جائے گا۔ الیاس صاحب، تراویح میں قرآن کی تلاوت آنکھ بند کر کے سن سکتے ہیں؟ نماز میں اگر نیند پر کنٹرول ہو تو آنکھ بند کر کے تھوڑا زیادہ دھیان آتا ہے۔ بھائی آنکھ عام حالتوں میں بند کرنا تو مکروہ ہے، کراہت ہے، اس لیے کہ سنت یہی ہے کہ آپ نماز میں اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھیں، لیکن اگر کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں، دھیان بھٹکتا ہے، تو آپ آنکھ بند کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان نماز میں لگے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آنکھ بند کرنے سے دھیان پیدا ہوتا ہے تو کر لینی چاہیے۔ فیض صاحب یو پی سے، سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں صف کیسے مکمل کریں؟ اگر کوئی شخص نماز سے چلا جائے تو صف کیسے پوری کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صف میں سے بیچ سے کوئی اگر آدمی نکلتا ہے تو پیچھے جو ہو اس کو چاہیے کہ وہ آگے جا کر کے سب پوری کر لے، ورنہ جو بغل والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، اس کے بغل والا ادھر آ جائے، اس طرح سب پوری کر سکتے ہیں۔ سکندر صاحب راجستھان سے، فی الحال دبئی میں ہوں اور دبئی میں فطرہ کی کتنی درہم ہے، اور میرا فطرہ انڈیا میں لگے گا یا دبئی میں یا دونوں جگہ؟ حالانکہ دبئی سے بھی لوگ فطرہ جمع کر کے انڈیا ہی بھیجتے ہیں۔ بھائی فطرہ جو ہے نا وہ 3-4 چیزوں پر نکلتا ہے، گیہوں پر نکلتا ہے، جو پر نکلتا ہے، کشمش پر نکلتا ہے، اور کھجور پر نکلتا ہے۔ تو گیہوں جو ہے وہ 1.25 کلو ہے اس کی مقدار ایک فطرے کی، ایک صدقہ فطر کی، اور جو ہے کشمش ہے یا اسی طریقے سے کھجور ہے تو وہ 3.5 کلو بن جاتی ہے۔ تو آپ یہ پتہ کریں کہ اگر آپ کو گیہوں کے حساب سے نکالنا ہے تو آپ یہ پتہ کریں کہ دبئی میں 1.25 چھوڑ دیجئے 2 کلو کر دیجئے احتیاطاً، کہ دبئی میں 2 کلو گندم 2 کلو گیہوں کتنے کا آتا ہے، تو جتنے کا دبئی میں 2 کلو گیہوں آتا ہے اتنے پیسے آپ صدقہ فطر نکال دیجئے۔ اگر کھجور کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو پتہ کر لیں کہ دبئی میں 3.5 کلو کھجور کتنے پیسے کی آتی ہے، جتنے پیسے کی آتی ہے اتنا آپ فطرہ نکال دیں۔ باقی فطرہ وہاں بھی دے سکتے ہیں، یہاں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو وہیں اسی پیسے کے حساب سے نکالنا پڑے گا، یعنی وہیں کے پیسے کے حساب سے۔ آپ کماتے وہاں کا پیسہ ہے، کھاتے وہاں کا پیسہ ہے، خریداری وہاں کے پیسے سے کرتے ہیں تو فطرہ بھی وہاں کے پیسے سے نکالیں گے۔ التحیات کے بعد درود ابراہیم کی جگہ کوئی دوسرا درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے نماز میں، لیکن اگر دوسرا پڑھیں گے تو بھی درود ادا ہو جائے گا، تاہم سنت سے محرومی ضرور ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سوال یہ ہے، کئی مضی اور معنی میں فرق ہے؟ بھائی کیا لکھا ہے حضرت آپ نے؟ مضی اور معنی، میرے خیال سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مضی میں اور منی میں کیا فرق ہے اور غسل فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ بھائی مضی اور منی میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 3 قسم کے پانی جو ہوتے ہیں وہ شرمگاہ سے نکلتے ہیں۔ نمبر 1 منی، نمبر 2 مضی، اور نمبر 3 ودی۔ ودی اس پانی کو کہتے ہیں جو پیشاب کے ساتھ یا بعض اوقات دھات کی شکل میں نکلتا ہے، دھات جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا وائٹ، وہ ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔
مزی جو منی سے پہلے یعنی اسپم سے پہلے نکلتا ہے، وائٹ ٹرانسپیرنٹ چکناہٹ والا پانی، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، وضو دونوں سے ٹوٹتا ہے، پہلے والے سے بھی اس والے سے۔ منی یعنی اسپم وائٹ گاڑھا جب وہ شرمگاہ سے نکلتا ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آفس میں بڑے آفیسر نے کھجور کا باکس دیا ہے لیکن وہ 2 نمبر کی کمائی بھی کرتا ہے، تو وہ کھجور کا باکس انہوں نے دیا ہے، اس سے یوز کرنا کیسا ہے؟ اگر اس کی اکثر کمائی حرام کی ہے، یعنی 51% اگر کمائی اس کی حرام کی ہے، یعنی آدھے سے زیادہ، تو اس کو آپ بالکل قطعی طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اکثر نہیں بلکہ اقل یعنی کم جو کمائی اس کی ہے وہ حرام کی ہے، زیادہ کمائی جو ہے یعنی زیادہ ارننگ اس کی حلال کی ہے، تو استعمال کی گنجائش ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ استعمال نہ کریں۔ باقی یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے لیے تو بالکل اس کو یوز نہ کریں، روزے میں تو بالکل 100% حلال چیز سے روزہ افطار کریں، چونکہ روزہ بہت برکت والی چیز ہے، ایسے روزے کو برباد کم سے کم نہ کریں۔ میرے خیال سے یہ سوالات تو پورے ہو چکے ہیں، تو اب رہ گئے ہوں تو پھر معذرت چاہتے ہیں، آئندہ میں بھیج دیں، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ باقی یہ جو فضول قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں گروپ پر، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بے غیرتی ہے کہ دین کے نام پر آپ مذاق کریں۔ سب سے بدترین مذاق وہ ہے جو دین کے نام پر کیا جائے۔ آج کل حلال میم کے نام پر انسٹاگرام اور فیس بک پر دین کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کبھی تراویح کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی سجدے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی حلال ریلیشن شپ یعنی نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں حلال میم، لیکن وہ حلال نہیں ہوتی، بالکل حرام ہوتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ساری تو حرام نہیں ہوتی، لیکن اس سے بعض اوقات روزے کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے نماز کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے تراویح کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی، ایسی بے غیرتی ہے کہ جتنے انسٹاگرامر اور ٹک ٹاکر، جتنے یوٹیوبر شارٹ بنانے والے تھے جو ناچتے تھے اور جو گاتے تھے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ رمضان میں اگر ہم ناچ گانا کریں گے تو لوگ گالیاں دیں گے، تو اب وہ حلال میم کے نام پر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی اپنی لڑکی کے ساتھ میں ویڈیو کالنگ پر نماز پڑھتے ہوئے دونوں رکوع سجدہ ساتھ میں کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی میمز بھیج رہا ہے، کوئی تراویح کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزے کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سب اعلیٰ درجے کی بے غیرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ آپ کو پڑے گا جو ناچ گا رہے تھے آپ، اس سے بھی زیادہ گناہ پڑے گا جو دین کے نام پر آپ مذاق بنائیں گے۔ تو حلال میم والوں سے میری گزارش ہے کہ حلال میم اگر نام رکھا ہے تو اس کو حلال ہی دکھائیں، اس کے اندر اس سے کسی عمل کی یعنی کسی عمل کا مذاق اس سے نہیں اڑنا چاہیے۔ بعض اوقات نمازوں کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، روزے کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، باتوں باتوں میں روزے کا مذاق، نماز کا مذاق، تراویح کا مذاق، یہ تم خود اپنے دین کو برباد کر رہے ہو۔ موویز اور پکچرز کی ویڈیو کلپ کاٹ کاٹ کر کے اس کو روزے اور نماز پر فٹ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے کیا بھائی؟ اس سے توبہ کریں۔ حلال میم آپ بنائیے، بے شک بنائیے، انٹرٹین کیجیے لوگوں کو، کرنا بھی چاہیے بھائی، آپ حرام کام نہ کریں، انسٹاگرام پہ حلال کام کریں، اچھی باتیں بتائیں لوگوں کو، دین کی بات بتائیں، اور میم بھی بنائیں، بے شک بنائیں، لیکن کم سے کم اس سے کسی عمل کا مذاق تو نہ اڑے یار۔ آپ لوگ تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، لڑکا لڑکی کے نام پر کس طرح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ابھی آج کل ریل ایک ٹرینڈنگ میں، کئی لڑکوں نے ریل بنا رکھی کہ جب ممی بولتی ہیں کہ جا عائشہ کی افطاری دے کر کے آ، اب وہ ان کا منہ کھلکھلاتا ہوا وہ ریڈی ہوتے کوٹ پینٹ جبہ پہن کر کے، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ عائشہ کا بھائی آپ کے یہاں افطاری دینے کے لیے آئے گا، آپ کی بہن کے بارے میں یہ سوچے گا، وہ کہے گا کہ اس کی امی کہیں گی کہ جا اس کے افطاری دے کر کے وہ آپ کی بہن ہوگی، تو اس کے چہرے پر بھی تو یہ مسکراہٹ آنی چاہیے نا، اس کو آپ برداشت نہیں کرتے۔ حلال میم کے نام پر اس طرح حرام کام کیا جا رہا کہ بس اللہ حفاظت کرے، سمجھ جاؤ بھائی، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، تاکہ جو ہے دین آپ کا محفوظ رہے اور روزے اچھے سے گزریں۔ باقی یہ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے اور شارٹ بنائیے آپ انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، اچھی باتیں